صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، وہی اللہ رب العالمین جس کے بڑے بڑے احسانات ہم پر چل رہے ہیں. اس میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا. اللہ تعالیٰ کے ان تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہوں جنہوں نے اللہ کی امانت کو بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ہود کی میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مرکزی عنوان یا مجھے جو حکم دیا گیا ہے والدین کی اہمیت پر میں بات کروں. آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع پر بولا جائے گا یہ والدین کے حقوق کے تعلق سے بولا جائے گا، یا والدین کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا بتائی گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں اور آج ہمارے سماج میں والدین کا کیا حال بنا ہوا ہے، اس بارے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سننے والوں کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس، یہ بات یاد رکھنا، مذہب اسلام یہ وہ مذہب ہے، یہ حقوق والا مذہب ہے. یہاں باپ کے بھی کچھ حقوق پائے جاتے ہیں، ماں کے بھی کچھ حقوق پائے جاتے ہیں، میاں بیوی کے بھی کچھ حقوق پائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی کچھ حقوق پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یا جس راستے سے تم گزر رہے ہو، یہ مذہب اسلام، یہ دین، یہ شریعت اس راستے کا حق بھی تمہیں بتاتی ہے. یہ حقوق والا دین ہے اور اس کی پاسدانی کرنا، اس کا لحاظ کرنا، یہ ایک مسلمان کے اچھے اسلام ہونے کی علامت بتائی گئی. یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اہمیت اتنی بتائی،
میں اس وعدے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا کسی اور مذہب اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی اچھائی کے ساتھ کسی اور ماں باپ کی اہمیت پر کوئی اور دھرم کوئی اور مذہب نہیں بتایا جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے تعلق سے یہ بات بتائی. یاد رکھنا قرآن مجید میں ماں باپ کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد اگر کسی کا حق لایا ہے تو والدین کا حق ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے لوگوں تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے, تمہارے رب نے اس بات کی وصیت کر دی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اللہ کا سجدہ کرنا, ایک اللہ کو ماننا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اللہ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد اگر کسی کا حق بیان کیا ہے دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حسن سلوک کو توبہ ہے. والدین کے حسن سلوک کو اللہ نے ہمارے پابند بنایا کہ تم دنیا میں رہو گے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو دنیا میں تمہیں ادا کرنا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ ہے, والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو ہے, والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, والدین کے ساتھ کریمانہ معاملہ کرنا ہے. یہ مذہب اسلام تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے عنوان پر کم سے کم 3 سے 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اسی ملتی جھوتی آیت اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ جنہیں تمہیں دنیا میں لایا ہے, جنہوں نے تمہاری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے بارے میں بتایا. کیا اے لوگوں کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہا کہ اے محمد اسلام, اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلائیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ کہ اے لوگوں میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ تاکہ میں تلاوت کروں, تاکہ میں تمہیں بتاؤں, تاکہ میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کر دیا, کن کن چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ایک بڑا مضمون اس بات سے یہ سمجھ آتا ہے, قرآن کا یہ پیغام, قرآن کا یہ اعلان سمجھتا ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ تمہارے حق میں حرام ہے. یہ بات یاد رکھنا. اللہ اکبر, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس شر سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس بدکاری سے ہماری حفاظت فرمائے, یا اللہ تعالیٰ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے جس عمل کو اس امت پر حرام کہا, اللہ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن باتوں کو حرام تم پر کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بات بتائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر تم والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو, تم اپنے والدین کے ساتھ غداری کر رہے ہو, تم اپنے ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کر رہے ہو, تم اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھا کر کے بات کر رہے ہو, یہ احساس اپنے دل میں لانا کہ تم دنیا میں وجود گینے سے آئے ہو. تمہارا دنیا میں وجود نہیں تھا. تمہاری ماں کا وہ حمل, تمہاری ماں کی وہ ولادت, تمہاری ماں کا وہ دودھ پلانا, تمہاری ماں کی تکلیف پہ تکلیف سہ کر کے تمہیں جننا, اللہ اکبر, اس بات کی علامت ہے کہ تم دنیا میں حیثیت نہیں تھی. تمہاری ماں نے تمہیں جن کر کے اس دنیا میں لایا. اور باپ کا حیثیت کیا بتائے؟ باپ وہ ہے اپنی اولاد کے حق میں. خاص طور پر ماؤں کی طرفداری بہت لوگ دیکھنے کو ملی. ماں کی طرفداری لوگ کرتے ہیں, تک دکھتی ہے کہ ماں تکلیف سے پیدا کی ہوگی. ہاں, ماں اپنے آنچل میں ہمیں سلایا ہوگا, ماں نے ہمیں اپنی نیند کو قربان کر کے ہمیں آرام سے سلایا ہوگا. ماں کی محبت دکھتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے, ماں کا وہ آنچل یاد آتا ہے. باپ کو انسان بھول جاتا ہے, باپ کی فرما برداری کو انسان بھول جاتا ہے, باپ کی قربانیوں کو انسان فراموش کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, تمہارے وجود میں جتنی تمہاری ماں کا کنٹریبیوشن ہے, جتنے تمہارے وجود میں تمہاری زندگی میں چلنے کا جتنا تمہاری ماں کا سپورٹ ہے, اس سے بڑھ کر کے تمہارے باپ کا بھی سپورٹ تمہیں ملا ہے. تمہارا باپ تمہیں پیسے دے دے کر کے اچھی تعلیم یافتہ بتایا,
تمہارا باپ دنیا میں چل کر کے دنیا جینے کا طریقہ بتایا، دنیا میں جی کر کے بتایا کہ کن لوگوں سے کیسے ملاقات کرنا ہے، کہاں کیسی بات کرنا ہے، کہاں اونچی آواز میں بات کرنا ہے، کہاں چھوٹے آواز میں بات کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا دیکھنے کا نظریہ تمہارے باپ نے تمہیں عطا کیا۔ آج جو اسٹیٹس پر تم ناز کرتے ہو، آج جس حیثیت پر، جس وقار پر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے بل بوتے پر یہ کمایا ہے، میں نے اپنے بل بوتے پر اتنی آستی کمائی ہے، میں اپنے بل بوتے پر اتنے مکان بنائے ہیں، زیرو ہو تم، زیرو ہو۔ تیرے باپ کی حیثیت تھی جس کی وجہ سے تیرے مقدر میں آئی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ماں باپ کون ہیں؟ ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کے خاطر اپنا پسینہ بہاتے ہیں، اولاد کے خاطر، جس اولاد کے خاطر یا ان کی زندگیوں کے مقصد کے لیے ماں باپ اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اپنی ماں باپ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ اچھا ترقی کرے، تاکہ ہماری اولاد اچھا نام کمائے، تاکہ ہماری اولاد دنیا میں اچھی طریقے سے جی سکے۔ لیکن یہ افسوس کی بات، یہی وہ اولاد ہے جن کو اپنے ماں باپ نے ناز و نیاز سے پالا، اپنے قربانیوں کو نچھاور کر کے تمہیں کچھ آگاہ دلائی، تمہیں کچھ آگے بڑھایا۔ یہی وہ اولاد ہے، جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے نا، اپنے ماں باپ کے خوابوں کو، اے اللہ، اپنے ماں باپ کے خوابوں کو چکنا چور کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا خون کرتی ہے یہ اولاد۔ جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتی ہے۔ قرآن اس بات کو دیتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے لوگوں، احسان کا بدلہ احسان سے دینا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، خیر کا بدلہ خیر سے دینا۔ تمہارے ماں باپ نے تم پر خیر جتلایا ہے، تمہارے ماں باپ کا بڑا احسان تمہارے اوپر ہے۔ اب تمہارا وقت ہے، تم جب بڑے ہو گئے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب تمہارا باری ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ یہی اسلام بات بتاتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوگا، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہوگا، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات، افسوس کی بات، قرآن و حدیث میں ماں باپ کے تعلق سے اتنی بڑی باتیں آئی، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن سماج میں نظر ڈالیں، سماج میں اگر ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیں، کئی سارے خاندان، کئی سارے رشتہ دار یا کئی سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں اولاد کی نافرمانی، اپنے اولاد کی نافرمانی ماں باپ کو رلا رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی یا اولاد کی نافرمانی اپنے ماں باپ کو دکھ دے رہی ہے۔ کئی ساری اولاد اپنے ماں باپ کو رلا رہی ہے، کئی ساری اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے، کئی ساری اولادیں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے پہ تیار ہیں۔ نعوذ باللہ، کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، تم سے ساری زندگی اگر اس کے لیے لگاؤ گے نا، تم بھی تک تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرو گے۔ یہ میں بات نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی وہ روایت، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد کرنے کی اجازت دے، میں جہاد میں آنا چاہتا ہوں۔ جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن، اسلام کی ایک بڑی عبادت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں پوچھا تیرے پاس اچھا گھوڑا ہے، تیرے پاس تلوار ہے، تیرے پاس ہتھیار سیلاب ہے، تیرے پاس طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کی خدمت کرنا وہی تیرے لیے جہاد ہے، وہی تیرے لیے جہاد ہے۔ ماں کی خدمت یہ جہاد سے زیادہ افضل کام ہے۔ امام نووی نے کتاب الصالحین میں یہ بات کہا، بات یہ لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے یہ بات کو فرمایا ہے کہ نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ہے ماں باپ کی فرما برداری۔ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی ماں نے اس کے آواز لگایا، اس کے باپ نے اگر اسے آواز لگایا، تو یہاں بات بتائی گئی نفل عبادتوں کو ترک کر کے، نفل نماز کو چھوڑ کر کے آپ کو اپنی ماں کی بات پر لبیک کہنا ہوگا، آپ کی ماں کو آپ کو جا کر کے ملنا ہوگا، آپ کی ماں کی ضرورت کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ امام نووی نے اس بات کو، یہ بات بانا، ریاض الصالحین میں اس بات کو بانا، بر الوالدین افضل من التطوع، انہوں نے یہ بات باندھا کہ نفل نمازیں یا نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ یہ مقام اللہ نے قرآن میں دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا والدین کے ساتھ کیسے ملنا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگوں، جب تم اپنے ماں باپ کو دیکھو کہ ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکی سے بات نہ کرو۔ شریعت چھوٹے الفاظ میں بڑی بات بتائے گی۔ شریعت اسلامیہ نے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ شارٹ میں بڑی بات بتاتا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بات بتائی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے یا ان دونوں میں سے کوئی دونوں بڑھاپے کو پہنچے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بڑھاپے کو انسان بعد میں پہنچتا ہے، پہلے دونوں زندہ ہوتے ہیں۔ جب باپ شوہر مر گیا اور اکیلی بچ گئی اس کے بعد میں بڑھاپا آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتائی کہ ان دونوں میں سے پہلے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے وہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنا دکھ بانٹ لیں گے، وہ ایک دوسرے کو اپنی ہمدردی جتلائیں گے۔ ہاں، اولاد کی نافرمانی سہ لیں گے، اولاد کی نافرمانی، اولاد کا باغی پن وہ اپنے آپ میں پی لیں گے، آپس میں اپنے آپ میں وہ ڈسکس کر کے ہمدردی کر کے اپنے دلوں کو تسلی دے دیں گے۔ وہاں تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار نہیں ہیں کیونکہ وہ جوڑی ہے، وہ دونوں موجود ہیں۔ لیکن جب ایک رہ جائے اس میں سے، باپ رہ جائے ماں کا انتقال ہو جائے یا ماں رہ جائے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ تنہا ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسایہ کوئی نہیں ہے، اس کا دکھ بانٹنے والا، اس کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے وہ تمہارے حسن سلوک کے۔ جا کر کے ان سے چار بول کے بولی کے بہت بات کرو، ان سے جا کر کے 5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں تنہا ہو گئی، اس کا ساتھی اس دنیا سے چلے گیا، اس کا شوہر اس دنیا سے چلے گیا، جس سے وہ اپنا دکھ بانٹتی تھی، جس کا وہ اپنا غم شیئر کرتی تھی، وہ ساتھی اس دنیا سے چلا گیا، اس کا شوہر چلا گیا، عباس پوری ماں رہ گئی ہے، اسے جا کر کے سب سے زیادہ حسن سلوک کی یہ حقدار ہے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے ارکان حج کو مکمل کر لیا، صفا مروہ کی سعی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے طواف کیا، کعبۃ اللہ کے طواف میں نے 7 چکر اپنے ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے میں نے طواف کیا، ایک ایک رکن کی ادائیگی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پورا کا پورا ارکان حج، اسلام میں حج میں نے پورا کا پورا حج ادا کیا۔ آیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا وہ حق ادا کر لیا؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا، جس وقت تیری زچگی کا وقت تھا، تیری ماں نے جو چیخ لگائی، تیری ماں نے جو تکلیف پر تکلیف سہ کر کے تجھے جنا، تیری ماں نے تڑپ تڑپ کر کے تجھے جنا، وہ ایک طرف وہ ایک چیخ کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تم کس حق کی بات کرتے ہو؟ تم کس حقوق کی بات کرتے ہو؟ تم کس احسان کی بات کرتے ہو؟ اپنے والدین کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے ہو، اپنے والدین کے باغی بنے ہوئے ہو، اپنے والدین کے نافرمان بنے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد قرآن مجید میں اپنے والدین کا مقام کیوں لایا؟ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کا ذکر کیوں کیا، والدین کے حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیوں کہا؟ علماء کرام وجہ بتاتے ہیں، اس کی پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے والدین کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بڑی بڑی نعمتوں میں، دنیا میں بڑی بڑی جتنی نعمتیں ہیں ان بڑی بڑی نعمتوں میں والدین کا ملنا، والدین کا نصیب ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت تم چلے گئی، اور اللہ گواہ ہے اس نعمت کو اکثر لوگ اس کے جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں، جب تک یہ نعمت تمہارے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جب تمہاری ماں چھوڑ کر کے چلی جائے، تمہارا باپ چھوڑ کر کے جائے، تب اس نعمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، تب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ، یہ تمہارے وجود کا ذریعہ ہے، تمہارے وجود کا ذریعہ ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو انہی سے، وجود سے، تمہارا وجود کوئی نہیں تھا۔ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے جو تکلیف سہ کر کے جو تمہیں پالا پوسا، جو تمہارا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا، آج دنیا میں جو تم کما رہے ہو، آج دنیا میں جو اسٹیٹس پر ہو، آج دنیا میں جو مقام و مرتبہ تمہیں ملا ہے، یہ تمہاری حیثیت سے نہیں ملا، یہ تمہارے مقدر سے نہیں ملا، یہ تمہارے والدین کی قربانی تھی، تمہارے
والدین اللہ کے پاس تمہارے مقدر کی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری اولاد کا طرف کرنا، اے اللہ میری اولاد کی، اے اللہ تعالیٰ میرے سماج میں میری اولاد کا نام رکھنا، اے اللہ میری اولاد کی عزت رکھنا میرے سماج میں. تمہاری ماں باپ کی دعا تھی کہ اللہ نے تمہارے تقدیر کو بدل دی. بات یاد رکھنا، کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی افسوس نہیں کرنا اپنے ماں باپ پر، آنکھ اٹھا کر کے بات نہیں کرنا. قرآن مجید نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنے بازوؤں کو جھکا کر کے ملنا. کیسے ملنا؟ اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کر کے تم ملنا. ایک پرندے کے علامہ ابن کثیر نے یہ بات بتائی کہ ایک بڑا پرندہ جس کا نام ہے باز، جب یہ آسمان میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول دیتا ہے. جب یہ آسمان میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو کھول کر کے اڑتا ہے، لیکن جب وہ زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے. بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ وہ زمین پر آتا ہے. تو یہاں یہ تشبیہ دی گئی کہ جب تم ماں باپ سے بات کر رہے ہو، جب تم ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو، جب تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے دونوں بازو جھکے ہونے چاہیے. تمہاری عاجزی، تمہاری انکساری، تمہاری شفقت، تمہاری رحم دلی، سب کچھ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوگا. تمہارے ماں باپ کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون؟ اگر میں اچھائی کرنا چاہوں، اگر میں کسی کو تحفہ دینا چاہوں، اگر میں کسی کو اچھائی کا معاملہ کرنا چاہوں تو میری دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ کیا مسجد کا امام ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ کیا میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ یا میرا کاروبار کا مالک ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں. اللہ اکبر. ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار میری ماں، تمہاری ماں ہے. اور ایک بار نہیں، 3 بار صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا ہوگا؟ کہا قال قال ثم من؟ قال اس نے کہا 3 مرتبہ اس نے پوچھا. 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا، قال ابو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. کہ خاص کر کے قرآن مجید میں ماں کا درجہ تھوڑا سا افضل بتایا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کریں. حرام ہے، ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام بتائی گئی. اور آج افسوس کی بات آج ہمارا سماج میں، آج ہماری نوجوان نسلیں یا آج ہماری اولاد اپنے والدین کو رلانے والی ثابت ہو رہی ہے، اپنے والدین کے باقی نظر آ رہے ہیں. کئی سارے والدین جو آج غم میں ٹوٹے جا رہے ہیں، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا رہے. ہاں اپنا اس کا خود کا بیٹا اپنے بیوی کے چکر میں آ کر کے، بیوی کے باتوں میں آ کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیا. ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ کی باتوں میں آ کر کے بیوی کو چھوڑ دیا. ایسے بھی ہے. یہ بات یاد رکھنا، والدین یہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار. افسوس کی بات کیا ہے معلوم؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمدردی کرو. اللہ اکبر. یہ افسوس کی بات، یہ بتانے کی بات نہیں تھی. تم جس کے پیٹ سے آئے ہو، جس کے پل پودے پر تم سماج میں آئے ہو، یہ بات یاد رکھنا، والدین کا پالنا یا والدین کی ذمہ داری کو اٹھانا یہ اولاد کی سماجی ذمہ داری نہیں ہے. سماجی ذمہ داری نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ جس طرح لوگ اپنے والدین کو پال رہے ہیں، سماج میں اچھا دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، سماج میں والدین کو پالنا یہ سماجی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ ہمدردی کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی معاملہ کرنا یہ عین عبادت ہے. یہ عین عبادت ہے. یہ سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے. اس عبادت کو تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کے بارے میں تمہیں پوچھے گا، اس نعمت کے بارے میں تمہیں پوچھے گا. اس لیے توبہ کرنا نوجوانوں کہ جس ماں باپ نے ہمیں دنیا میں چلنا سکھایا، جس ماں نے اپنی رات کی نیند گنوا کر کے مجھے دودھ پلا کر کے سوتی رہی. آج ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں. میرا 2 سال کا بچہ ہے. کبھی کبھی رات غلط ہو جاتی ہے، کبھی کبھی رات کی نیند قربان ہو جاتی ہے. لیکن آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، آج ہمارے پاس کھلونے ہیں جس سے بچے کا دل بہل جاتا ہے، جس سے بچے کا دل لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں بچہ سو جاتا ہے. پھر بھی ہماری تکلیف ہمیں سناتے ہیں دوسروں کو. لیکن اس وقت کو یاد کرو جس وقت نے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا. جب ہم چھوٹے تھے یہ موبائل فون یا میوزک یہ آواز یہ گانے بجانا کچھ نہیں تھا. ہمارے ماں باپ اپنی لوری کے ذریعے، ہماری ماں اپنی آواز کے ذریعے ہمیں سناتی. ہماری ماں وہ اپنی دل کی ممتا سناتی.
وہ ماں اپنے دل کے آنچل میں اپنے گود کے آنچل میں ہمیں سنا کر کے تھپک تھپک کر کے سناتی. آج اس ماں کو تم باغی بنے ہوئے ہو, آج اس ماں کو ایک ٹیبلٹ کے لیے رلا رہے ہو. آج اس ایک ماں جو شوگر پیشنٹ ہے, صدیوں صدیوں تک آپ اس کے پاس نہیں جاتے, ہاں مہینوں مہینوں تک اپنی ماں کے پاس نہیں جاتے. تم اپنی بیوی بچے میں لگے ہوئے, بیوی بچے لوگ. تمہاری ماں رو رہی ہے, تمہارا باپ رو رہا ہے, وہ اپنا درد کسے سکھائیں, وہ اپنی قربانیوں کو کسے بتائیں. لیکن ماں باپ وہ اپنی دکھ کو کبھی نہیں بتاتے سماج میں, وہ اپنے درد دکھ کو, اپنے بچوں کی نافرمانی کو کبھی نہیں سناتے. وہ گھٹ لیتے ہیں, پی جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھے بنے, تاکہ ہمارے بچے اچھے بنے. یہ بات یاد رکھنا. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دلوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. تمہارے ماں باپ, اللہ نے ماں باپ کو قدرتی طور پر ایسا معاملہ عطا کیا ہے کہ اولاد کی آہٹ کو بھی والدین محسوس کرتے ہیں. علامہ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد صحیح بخاری کی کتاب ہے. اس کتابی میں امام بخاری نے یہ بات اور یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یمن کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معاویہ, اور اس کے 4 بچے تھے. چاروں بچے میں لاسٹ بچے کا نام تھا کلاب. یہ چاروں لوگ یمن میں رہنے والے تھے, باپ کے ساتھ رہنے والے تھے. اسلام قبول کر لیے, مدینہ ہجرت کر کے آئے. مدینہ آئے تو حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی, خلافت دور ثانی چل رہا تھا, عمر بن خطاب کا دور خلافت چل رہا تھا. یہ آئے, معاویہ آئے. لیکن جو کلاب, جو 4 نمبر کا بچہ تھا نا, وہ بڑا جوشیلا تھا, اس کا خون گرم تھا, اسلام کے خاطر کچھ کر گزرنا تھا, اسلام کی خدمت کرنا چاہتا تھا, مطلب یہ کہ جہاد میں جانا چاہتا. بار بار اپنے والد سے آ کر کہتا, کلاب سے آ کر کے, معاویہ سے آ کر کے کہتا, اے ابو جان اجازت دے, جہاد میں جانا چاہتا ہوں, ابو جان اجازت دے, جہاد میں جانا چاہتا ہوں. باپ روتا. ایک دن ایسا وقت آیا کہ باپ اپنی ضد پر روک دیا. اب میں روک نہیں سکتا. لے گئے امیر معاویہ حضرت عمر فاروق کے پاس لے گئے. کہا امیر المؤمنین, یہ میرا بچہ کلاب ہے, یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے, آپ اجازت دیں کسی گورنر کے ساتھ اسے ہمراہ مہیا کر دیں, بھیج دیں, کسی غزوے پر کسی جنگ کے لیے بھیج دیں. امیر معاویہ نے کلاب کا نام لکھ لیا, بھیج دیے. 3 مہینے گزرے. کلاب کی ماں روئی. اور دونوں ماں باپ جو اپنے بچے کو 3 مہینے سے نہیں دیکھے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, کلاب کون تھا؟ کلاب یہ تھا اپنے ماں باپ کو تازہ دودھ لا کر کے پلاتا, اتنی خدمت کرتا اپنی ماں کی. جب بھی اگر ماں کو دودھ دینا ہوتا, جب بھی ماں کو پیاس لگتی دودھ کی شکل میں, تو اپنے اونٹ کو تازہ گھاس کھلاتا, اس کے بعد تازہ دودھ اپنے ماں باپ کو دیتا. اتنی خدمت گزار. لیکن ماں باپ اپنے بچی کی وہ ممتا, اپنے بچے کی وہ دوری, اپنے بچے کا وہ سہن نہیں رہ سکا اور برداشت نہیں ہوا. 3 مہینے گزر گئے. معاویہ آئے امیر المؤمنین کے پاس. کہا امیر المؤمنین, میری بیوی بڑی پریشان ہے اپنے بچے کو لے کر کے میری بیوی بڑی پریشان ہے. 3 مہینے ہو گئے, ہم نے اپنے بچے کلاب کو نہیں دیکھا. آپ رسالہ بھیجیں, پیغام بھیجیں, خط بھیجیں تاکہ کلاب کو واپس آ جائیں. اس کی ماں کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. امیر معاویہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں بلا لوں گا. 3 مہینے سے 6 مہینے گزر گئے. ماں کی طبیعت بگڑنے لگی. کلاب کی ماں کی طبیعت بگڑنے لگی. حالات بدتر سے بدتر ہونے لگے. معاویہ بھاگ کر کے آئے, امیر المؤمنین کسی بھی حالت میں آج بلا لیں آپ کلاب کو. کلاب کی ماں بڑی دکھ میں جی رہی ہے, بڑی تکلیف میں جی رہی ہے, ہمارے بچے کو ہم سے دور نہیں ہوتا. امیر المؤمنین نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں بلا لوں گا, میں خط بھیج دوں گا. 6 مہینے گزر گئے. 8 مہینے کا معاملہ ہو. تیسری مرتبہ جب کلاب آئے امیر المؤمنین کے دربار میں, امیر المؤمنین کے پاس آئے, کہا کہ امیر المؤمنین آج ابھی آپ پیغام بھیجیں, یہ خط بھیجیں کہ کلاب جہاں کہیں وہ آ جائیں, ورنہ اگر آج آپ نہیں بھیجیں گے, اگر آج آپ خط نہیں بھیجیں گے, بیت اللہ جا کر کے آپ کے حق میں بددعا کروں گا. بیت اللہ جا کر کے آپ کے حق میں بددعا کروں گا. آپ میرے بچے کو آج بلائیں. اس کی ماں رو کر کے بلک کر کے رو رہی ہے. اس کی ماں اپنے بچے کو دیکھنے کو ترس رہی ہے. اس کی ماں اپنے بچے کی ممتا کو ترس رہی ہے. امیر المؤمنین کو کھایا, فوراً منگایا, پیپر منگایا, خط لکھا کہ کلاب جہاں کہیں ہو میرے دربار میں آ جائیں. امیر المؤمنین نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ فوراً آ جائیں, جس حالت میں بھی وہ جہاں کہیں ہو. کلاب کو جیسے ہی خط ملا, کلاب نے امیر المؤمنین کے خط کو پڑھ کر کے فوراً آ گئے. آ کر کے کہا, امیر المؤمنین کیا بات ہے, مجھے کیوں بلایا گیا؟
کیا بات ہے مجھے کیوں بلایا گیا؟ امیر المومنین نے ایک آدمی کو بھیجا کلاب کے گھر، کہا معاویہ کو اس کی بیوی کو بلا کر کے لانا، یعنی کلاب کے ماں باپ کو بلا کر کے لانا۔ دونوں ماں باپ آئے اور حضرت عمر فاروق نے جیسا معاملہ سنا تھا کہ کلاب اپنے ہاتھوں سے تازہ دودھ دھو کر کے اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو پلاتے تھے، امیر المومنین نے کہا کہ کلاب جا کر کے تازہ دودھ لانا، تازہ دودھ لانا۔ کلاب جا کر کے تازہ دودھ لے کر کے آئے، دونوں والدین آئے، کلاب سے پہلا لے امیر المومنین نے، عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے معاویہ کو دیا، لڑکے کے باپ کو دیا، کہا کہ پیو۔ معاویہ نے لڑکے کے باپ نے پیا، شراب ہوئے، پیٹ فل ہوا، کہا کہ اپنی بیوی کو دینا، اپنی بیوی کو دینا، اپنی بیوی کو دینا، کلاب کی ماں کو دینا۔ جب پیالہ دودھ کا پیالہ کلاب کی ماں کے ہاتھ میں آیا، کلاب کی ماں نے پینا شروع کر دیا۔ کلاب کی ماں نے معاویہ سے کہا سنو جی سنو، امیر المومنین کچھ چھپا رہے ہیں ہم سے، امیر المومنین کچھ راز چھپا رہے ہیں ہم سے۔ اس پیالے سے میری بو میرے بچے کی ممتا مجھے نظر آ رہی ہے، اس پیالے سے مجھے میرے بچے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس پیالے کو میرے بچے نے دھوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے نے امیر المومنین کو اتنا رلایا، اتنا رلایا، اتنا رلایا۔ امیر المومنین دیکھیے کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کی وہ ممتا، اپنے ماں کے دل میں بچوں کی وہ محبت کو دیکھا، رو پڑے۔ فوراً کہا کلاب آج کے بعد تمہاری ماں باپ کی خدمت ہی تمہارے لیے جہاد ہے، جہاد میں آنے کی ضرورت نہیں، میدان میں آنے کی ضرورت نہیں، سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد اپنی ماں کی خدمت کرنا یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے یہ بات پتا چلی کہ ماؤں کی محبت، ماؤں کی دل کی وہ آہٹ اپنے بچوں کی آہٹ کو سن لیتی ہے، ان کی بنبناہٹ کو سن لیتی ہے۔ اولاد کا دکھ انہیں سونے نہیں دیتا، اولاد کی پریشانی انہیں سونے نہیں دیتی۔ ہمارے کئی سارے ایسے والدین ہیں، ماں باپ کہیں، اولاد کہیں ہیں، اولاد کسی جگہ کسی پریشانی میں ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ماں باپ کو نیند نہیں آتی تاکہ بچہ کیا کر رہا ہوگا، بچے کی کاروبار میں کیا ہوا ہوگا، بچے کے بچے کیسے ہوں گے، بچے کی بیوی کیسی ہوگی۔ ماں باپ کو ہمیشہ یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بچے خوش رہیں، لیکن افسوس کی بات جن ماں باپ نے مشکل میں جن بچوں کو پالا پوسا، آج وہ بچے اپنے ماں باپ کے باغی بنے ہوئے ہیں، وہ بچے اپنے والدین کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، وہ بچے اپنی اولاد کی یا وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سہارا بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھنا، تمہارے ماں باپ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ اچھا حقدار ہے۔ کبھی ماں باپ کی خدمت دل سے کر کے دیکھنا، کبھی ماں باپ کی خدمت دل سے کر کے دیکھنا، یہ راز تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں ان کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تمہارے راستے فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی روٹی میں برکت دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اپنے ماں باپ کو دکھ دلایا، وہ بات یاد رکھنا اس کے گھر میں خیر و برکت بھی جائے گی، اس کے گھر میں نحوست آئے گی، اس کے گھر میں بے برکتی آئے گی، اس کے کاروبار میں بے برکتی آئے گی، اس کے گھر میں بیماریوں کی بیماریاں آئیں گی، اس کے گھر میں مصیبتوں کی مصیبت آئے گی، اس کے گھر میں بلاؤں کی بلاوت آئے گی۔ کیوں؟ اس گھر سے مایاؤں کا شائع فغن چلے گیا، اس ماں باپ کی ہمدردی چلے گئی، وہ جو بادلوں میں تمہاری مصیبت تھی، ماں باپ کی دعائیں جسے روک رکھی تھی، ماں باپ چلے گئے، وہ ساری کی ساری مصیبتیں تمہارے گھر آئیں گی۔ دیکھنا، کبھی دیکھنا افسوس کر کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات بالکل ایسے ہی کہی نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ماں بڑی مشقت کے ساتھ بچے کو پالتی ہے، بڑی مشقت کے ساتھ بچے کو پالتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واتیت خمس الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ انسان ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، واتیت الصلاۃ، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سال میں 1 مرتبہ اللہ نے جو مجھے زکوٰۃ مہیا کی ہے میں اس زکوٰۃ کا بھی ادا کرتا ہوں۔ 5واں جو بات بتائی،
حج اس وقت ابھی فرض نہیں ہوا تھا، حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا. اس آدمی نے 4 باتوں کی گواہی دی، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں اس نے بتائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عمل بھی تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے، اگر اس میں ماں باپ کی نافرمانی رہی تو. اللہ اکبر. توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. تم نماز پڑھ رہے ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، نماز ادا کر رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اگر تمہاری زندگیوں میں ماں باپ کی نافرمانی رہی تم جنت میں نہیں جا سکتے. تمہاری نماز تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تمہارا زکوٰۃ تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، تمہاری ایک اللہ کی گواہی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وعید یہ بات سنائی. وعید مطلب ڈرا جس میں دھمکی دی گئی، وہی سنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں ایسے 2 گناہ ہیں، ویسے گناہ تو بہت لیکن 2 گناہ ایسے ہیں اگر کوئی انسان یہ 2 گناہ کو کر لے جب تک اس دنیا میں وہ 2 گناہ کا انجام نہیں دیکھے گا اس کی موت نہیں آئے گی، اس کی موت نہیں آئے گی. پہلی بات بتائی اب ظلم. اگر کسی پر ناحق آپ نے ظلم کیا، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، وہ کسی بھی ادوار کا ہو، اگر آپ نے کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کیا، اگر کسی آپ کافر پر بھی آپ نے ظلم کیا، کسی انسان پر بھی آپ نے ظلم کیا، یہ بات یاد رکھنا جب تک آپ کو مظلوم نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ ظلم کرنے والا اپنی سزا دنیا میں دیکھے گا، اس کے بعد اس کی موت آئے گی. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، آج کے اس موضوع کے مضمون کے مخالف ہماری یہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اولاد یا وہ نوجوان جس کو اپنے والدین ملے، جسے اپنے والدین نصیب ہوئے اور انہوں نے اپنی والدین کی نافرمانی کی، اپنے والدین کو رلایا، اپنے والدین کو غمگین کیا، اپنے والدین کو تکلیف دی، جب تک وہ دنیا میں تکلیف نہیں دیں گے ان کی موت نہیں آئے گی. جب تک وہ دنیا میں نہیں روئیں گے ان کی موت نہیں آئے گی. جب تک وہ دنیا میں تکلیف نہیں سہیں گے ان کی موت نہیں آئے گی. یاد رکھنا ماں باپ کو رلانے والے دنیا میں روئیں گے، ماں باپ کو دکھ دینے والے دنیا میں دکھ اٹھائیں گے. ماں باپ کے باغی ان کی اولاد ان کے باغی بنے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں وہ منتقل کرے گا. جس طرح تمہیں تمہاری ماں باپ کو رلایا، تمہاری اولاد تمہاری آنے والی نسل تمہیں رلائے گی. جیسا تمہیں اپنے ماں باپ کو دکھ دیا تمہاری اولاد تمہیں دکھ دے گی، چاہے تم کتنے نمازی، چاہے تم کتنے اللہ والے ہو. یہ والدین اللہ نے اپنے حق کے بعد کسی کا حق بیان کیا ہے قرآن میں، وہ صرف اور صرف بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں. بسا اوقات یہ دیکھا گیا، یہ بڑا سوال آتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی فرما برداری آخر کیوں نہیں کر رہی، کیوں نہیں کر رہی. سب معلوم ہے، ہاں بچہ اسمارٹ ہے، بچہ جانتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں پالے ہیں پوسے ہیں، اس کے باوجود بھی اولاد اپنے بچوں کی خاطرداری کیوں نہیں کر رہی. یہ بات یاد رکھنا، اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا بھی ہے اولاد کی تربیت میں. یہ اولاد کے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہو، ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے. اکثر والدین اس چیز میں بگاڑ کا شکار ہیں، اس چیز میں ملوث ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اولاد میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، اولاد میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتے. وہ نعمان بن بشیر والی حدیث یاد آتی ہے. نعمان بن بشیر ایک ان کا بیٹا تھا جسے وہ ہدیہ دینا چاہ رہے تھے، کچھ تحفے میں دینا چاہ رہے تھے. بیوی نے بات کہی کہ اے بشیر، جس نعمان کو تم تحفہ دینے چاہ رہے ہو، جس بیٹے کو تم تحفہ دینا چاہ رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس تحفے پر تم اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ، اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ کہ میں اس بیٹے کو فلاں تحفہ دے رہا ہوں. بشیر نے کہا کہ ایسی کیوں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ، اس پر ضامن اللہ کے نبی کو بناؤ. بشیر اپنے بچے کو لے کر کے گئے نعمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ ایک چیز ہے، میں اس بچے کو دینا چاہ رہا ہوں، میرے اپنے بچے کو دینا چاہ رہا ہوں، یہ ہدیہ، یہ تحفہ میں اپنے بچے کو دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس ذمہ داری پر یا اس گواہ پر میں نہیں گواہ بننا چاہتا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، میں اس ضامن پر گواہ نہیں بننا چاہتا. بشیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں، تمہارے اور بھی اولاد ہیں، لیکن تمام کو چھوڑ کر کے تم اس ایک اولاد کو تحفہ دے رہے ہو.
ڈرو اللہ سے اور اپنے اولاد میں انصاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو. والدین اکثر یہاں دیکھا گیا کہ بڑے بچے کو ایک نظر, چھوٹے بچے کو ایک نظر, ہاں کسی اچھا کما رہا ہے اسے ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. جو بچہ جس کے پاس قابلیت نہیں ہے, جس کے پاس ایبلٹیز نہیں ہے, جس کے پاس اچھا پروفیشن نہیں ہے, اس بچے کو آپ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. بحیثیت باپ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام بچوں کو ایکول کریں, تمام بچوں کو آپ ایک انصاف کی نظر سے دیکھیں. تب دیکھنا انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی, آپ کی اولاد آپ کو اپنا باپ مانے گی, آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہمدردی جتلائے گی. اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے, یہ بات یاد رکھنا, تمہیں توقع رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے بچے کل کو جا کر کے میرے حسن سلوک کریں گے. تمہارے اندر بگاڑ ہے, تمہارے اندر اصلاح کی ضرورت. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آخر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے والدین ہماری اس دنیا میں آنے کا وجود ہے. ہمارے والدین اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ, اپنے والدین کو ناراض مت کرو, اللہ ناراض ہوگا. والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, والدین کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کو ناراض نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں ہیں, اے اللہ اس شفقت کے ماحول کو, اے اللہ ماں باپ کے اس درخت کو ہماری زندگی میں آباد ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بیماریوں کو, ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کا اللہ دور فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کی ہدایت فرما. اے اللہ ہماری نوجوان نسلوں میں اے اللہ والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ہماری نئی نسلوں میں اے اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں, مل کر کھڑے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.